اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر میں خریدار ہوں، دو چیزیں اپنی مجھے بیچ۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انفسکم، تمہارا جو اپنا آپ ہے ایک تو یہ بیچ دو، اور اموالکم، اور اپنے مال بیچ دو۔ اگر تو آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاں اور اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں بیچ دیا ہے تو پھر تو آپ جنت کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اگر آپ نے بیچا نہیں تو پھر یقین کر لے کہ آپ جنت کے راستے پہ نہیں ہیں، جہنم کے راستے پہ۔ افسوس کا مقام ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، دنیا کو چھوڑیں، سب سے پہلے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں، اوورآل بات کر رہا ہوں سچویشن کی۔ میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، میرا تعارف نہیں ہے لیکن ان کی مہربانی ہے کہ موقع انہوں نے مجھے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔ اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ یقین کریں، اگر قرآن کو سامنے رکھ لیں، اگر احادیث کو سامنے رکھ لیں تو رب کعبہ کی قسم ہماری دوڑ جو ہے اس وقت جنت کی طرف نہیں ہے، جہنم کی طرف ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہم نے کچھ غلط فہمیاں پال رکھی، اور وہ غلط فہمیاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ یقیناً غفور رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر دوسری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ تو کسی کا غم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تھے، جو آنے والے ہیں ان کا نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کے لیے بھی آنسو بہاتے رہے۔ تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی امت کو، ہمارے جیسے امتی جو ہیں ان کو باہر چھوڑ کے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ دوسری غلط فہمی یہ ہے۔ اپنی جگہ دونوں باتیں درست ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 6000 سے زیادہ آیات جو دی ہیں ان کا کوئی مقصد ہے؟ لاکھوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں اس میں کچھ ہدایت ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان کی ساری زندگی جس طرح محنت اور مشقت میں آخرت کے لیے لگائی ہے اس میں کوئی بات ہے؟ پھر ان کے بعد عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی توانائیوں کو اس راستے میں کھپا دیا، قربان کر دیا، وجہ ہے کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ غفور رحیم ہے؟ ہمیں کچھ کیے بغیر نافرمانیاں کرنے کے باوجود جنت میں داخل کر دیں گے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ جو اعتقاد، جو غلط فہمی ہم نے پالی ہے، پھر مجھے بتائیں کہ ایک عام مسلمان اس دور میں جینے والے ان کو تو چھوڑ دے، جو پہلی صدیوں میں جی گئے ان کو بھی چھوڑ دے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ان میں بھی وہ لوگ جن کو ان کی زندگی میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا تھا، 10 وہ لوگ، ان 10 کی زندگی وہ کیا بات تھی؟ مسلمانوں کا بادشاہ آخری سانس لے رہا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرا سر زمین پہ رکھ۔ باپ کی شفقت
کی وجہ سے بیٹے نے ان کا سر مبارک جو ہے اپنے گود میں رکھا ہوا ہے، کہہ رہی ہیں کہ زمین پہ رکھ۔ دل نہیں چاہتا بیٹے کا کہ زخمی باپ کا سر جو ہے وہ گود سے ہٹا کر زمین پہ مٹی پہ کیسے رکھ دے۔ تیسری بار غصے سے کہا اور انہوں نے زمین پہ رکھا، اپنا گال وہ رگڑتے ہیں زمین پہ اور کہتے ہیں کہ عمر اگر آج تمہیں اللہ نے معاف نہ کیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا ان لوگوں کو یقین نہیں تھا اللہ کے غفور رحیم ہونے پہ؟ کیا ان کو یقین نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شافع ہونے پہ؟ کیا بات تھی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں ہٹانے کے لیے جہاں بے شمار اور حربے ہیں شیطان کے، جہاں بے شمار اس کے پروگرام جو وہ چل رہے ہیں دن رات، جہاں بے شمار ایسی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں شیطانی کہ جو ہمیں ہر وقت ہر موقع پہ کھینچتی ہیں جہنم کی طرف اور جنت سے دور کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ تسلی دیتا ہے فکر نہیں کرو، اللہ غفور ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر ایسے نہیں تو مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جس کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آگ کا گڑھا ہے اور اس میں وہ گرنے جا رہا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ وہ خوشیاں منائے؟ کیا وہ غافل ہو سکتا ہے؟ یا وہ یہ سوچے گا کہ کوئی بچا لے گا؟ آپ دیکھیں کہ جہاں حادثات ہوتے ہیں، دیکھیں لوگ کس طرح جو ہے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن کیا ہم میں کوئی ہے کہ جو جہنم سے جان بچانے کے لیے بھاگے؟ نہیں، کہتے ہیں ہم، لیکن ساری لفاظی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہاں دل میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے، ایفرٹ میں کیا ہے۔ اس کے فرشتے بھی جانتے ہیں، اس کا سرویلنس نظام بھی جانتا ہے۔ اس نے ایک نہیں چار نظام جو ہے وہ آپ کی اور میرے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ آڈیو بھی بن رہی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ شاہد ہے خود۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو دیکھ لیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں۔ اگر ہمیں واقعی جہنم کا خوف ہے، اگر واقعی ہم وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، اگر واقعی ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو ہم اس طرح بے فکر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اصل میں پوائنٹ ہے آج جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن اس کے بغیر بات بنتی نہیں نا۔ اگر میں سیدھی وہ بات آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں، مجھے یہ نہیں ہے، میں ایک پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ممکن بے شمار ساتھی جہاں بیٹھے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ عالم ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہوں گے، لیکن بات میں کر رہا ہوں کہ ہماری اگنورنس کی، ہماری جو ہے وہ کہہ لیں کہ جہالت کی، یا ہماری بے پرواہی کی، یا ہماری ایسی تمنائیں پالنے کی کہ جو حقیقت سے جن کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس وقت، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری دو چیزیں جو ہیں وہ خرید لی ہیں، ان کا مالک اب میں ہوں، تم نہیں۔ آپ نے ایک دکان بیچ دی، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کے بعد اس دکان میں آپ کی مرضی چلے گی یا وہ جس نے خریدا ہے اس کی مرضی چلے گی؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے بیچ دی، تو پھر اس گاڑی جو ہے اس کو کیسے چلایا جائے گا؟ جس طرح مالک چاہتے ہیں اس طرح چلایا جائے گا یا آپ کی مرضی سے چلایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو چیزیں جو ہیں وہ خرید لی ہیں، اور وہ آپ کی جان ہے کہ آپ وہی کریں گے جو میں چاہوں گا، اور مال ہے، دیا تو میں نے ہے لیکن اس کو خرچ اس طرح کرو گے جس طرح میں چاہوں۔ یہ کہ سیدھا سب بات بتا دی۔ اب مرضی تمہاری ہے، فیصلہ کر لو، مجھے دیتے ہو کہ نہیں دیتے، بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے، یا تو میں تو آپ کہیں کہ ہم نہیں بیچتے، یا اللہ نہیں، ہمیں نہیں محسوس ہوتا۔ ہے جرت کسی میں کہے؟ ہے کسی میں جرت جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مانتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں اور قرآن کو سچا مانتا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے زبان سے کہ نہیں یا اللہ تیرا جو سودا ہے یہ مجھے نہیں منظور؟ تو اگر کہتے ہیں کہ منظور ہے
تو پھر ثابت کرے اپنے عمل سے کہ مجھے منظور ہے. عمل تو بتا رہا ہے کہ نہیں منظور. مال کے بارے میں ہم جو بڑے بے پرواہ ہیں، ہم اہمیت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے دی ہے جیسے مرضی ہم خرچ کریں. اللہ نے کہا جہاں مرضی خرچ کرو، لیکن اس کی حدود ہیں، قیود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ متقین کی نشانیوں کے بارے میں جو دوست سنتے رہتے ہیں کبھی کبھار مجھے، وہ جانتے ہیں کہ میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ 40 صفات ہیں یہ متقین کی صفات ہیں، اور ان 40 صفات کا متقی میں ہونا ضروری ہے اگر وہ متقی ہے. ہم تو راستے میں ہیں نا، کوئی کسی کو دعوت نہیں ہے، نہ میں کر سکوں نہ آپ کر سکتے ہیں. کوشاں ہیں، ہم اس طرف سفر کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. آپ پشاور جانا چاہتے ہیں تو کراچی کی ٹرین پہ بیٹھے رہیں، آپ کبھی پشاور نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. یہ ایفرٹ ہے، اور یہ ایفرٹ جو ہے وہ 40 پوائنٹس ہیں جن کو لے کر آپ نے چلنا ہے. ان کو لے کر آپ اگر چل رہے ہیں، صدق دل سے چل رہے ہیں، اپنی ساری توانائیاں اس میں خرچ کر رہے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہاں رب جو ہے بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا شکر گزار ہے. وہ ایفرٹ کو قبول کرتا ہے، وہ تو نیت کو قبول کرتا ہے. جب ایفرٹ شامل ہو جائے تو یہاں غفور الرحیم ہے. وہ پھر آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو لے جائے گا، آپ کی جو اس میں کوتاہیاں ہیں اس کو صرف نظر کر دے گا. لیکن دیکھتا یہ ہے کہ آپ اس طرف چلے ہیں یا نہیں. اگر چلیں گے نہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ ہم چلتے نہیں ہیں. وہ 40 کے قریب صفات ہیں. کچھ تو ہم سمجھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہی نہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہیے. اب کسی کو بھی دے لے، وہ 4-5 آپ کو گنوائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ اس میں کچھ عمل پیرا ہے، کچھ عمل پیرا ہے تو وہ سمجھے گا کہ بس میں نے تو سب کچھ کر لیا، اب تو سرٹیفکیٹ میری جیب میں ہے، اب تو سارے جائیں جہاں جاتے ہیں، میں تو جنتی ہوں. تو 4-5 کو پکڑتا ہے، آگے نہیں. لیکن میرے بھائی 4-5 تو نہیں ہے، تو 40 ہے. وہ پوری لسٹ میں نے بنا دی ہے، انشاءاللہ وہ پرنٹڈ فارم میں آپ کے سامنے آ جائے. ایک پہ جہاں وعید ہے، جہاں اللہ نے ڈرایا ہے، جہاں اللہ نے دھمکایا ہے، جہاں آپ کو جہنم کی جو ہے وہ وعید دی ہے، وہ صفت ایسی ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ لازمی ہے، اس کو پکڑنا لازمی ہے، اس کے مطابق چلنا لازمی ہے. اگر آپ نہیں چلتے تو آپ کے باقی اعمال جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. پھر فیصلہ تو اس پہ ہوگا نا کہ وہ کیا کرتا ہے. لیکن آپ کا طرز عمل خطرے میں ہے. آپ نے اگر امتحان دینا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ 50% مارکس اس میں لیں. اگر آپ 49 آتے ہیں تو آپ فیل ہیں. آپ اپنے آپ کو پاس نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو پاس نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی چانسلر اٹھ کے، پرنسپل اٹھ کے، یا کوئی جو یونیورسٹی اٹھ کے آپ کو دے دیتی ہے گریز، مطلب اس کی مرضی ہے نا، تمہاری مرضی تو نہیں ہے. تم نے تو 44 جو ہے وہ 49 لی ہے، تم فیل ہو، پاس نہیں ہو سکتے. 50 لینا جو وہ ضروری ہے کہ نہیں. یہی طرح یہ 40 جو ہیں وہ صفات ہیں. ان 40 صفات کا ہونا ضروری ہے. ان 40 صفات میں ہے کہ آپ اپنا مال جو ہے اس میں اسراف نہیں کریں گے اور تبذیر نہیں کریں گے. اب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، صرف چند منٹ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ان 40 میں سے یہ بات اہم ہے، بنیادی ہے، اور ان 5 7 میں سے ہے. پھر اللہ کے ہاں وہ قرآن میں وہ ترتیب ہے کہ وہ 40 جو ہیں کون سی پہلے نمبر پہ ہے، کون سی دوسرے پہ، کون سی تیسرے پہ، کون سی چوتھے پہ، کون سی 5ویں پہ. وہ اسی ترتیب سے ہے اور اسی پہ ایمفیسس اسی حساب سے ہے، اور اسی کو ہم پریارٹی کہتے ہیں. پریارٹیز دین میں بھی پریارٹیز ہے. جس طرح آپ کے دکان میں آپ کی کچھ ترجیحات ہیں، آپ کی کمپنی میں آپ کی ترجیحات ہیں، آپ کے ملک میں کچھ آپ کی ترجیحات ہیں. کرنے کے کام تو بہت سے ضروری ہیں، لیکن کچھ ترجیحات ہیں، جو کام زیادہ ضروری ہیں، جو کام سب سے پہلے ہیں. اسی طرح دین میں بھی کچھ ترجیحات ہیں، کچھ پریارٹیز ہیں. ان پریارٹیز میں پہلی جو 5 7 پریارٹیز ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اپنا مال جو ہے اس میں آپ نے اسراف نہیں کرنا اور تبذیر نہیں کرنا.
یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک بندہ جو ہے وہ اسراف بھی کر رہا ہے، تبذیر بھی کر رہا ہے، وہ پڑھتا رہے کہ نمازیں جو ہے، وہ رکھتا رہے روزے جو رکھ رہا ہے، وہ صدقات و خیرات بھی کرتا رہے، لیکن اگر وہ تبذیر میں مبتلا ہے، اگر اسراف میں مبتلا ہے، اس کے گئے سارے نمازیں. میں فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. جو تبذیر کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اللہ کا ناشکر ہے. اور مسرف کے بارے میں کہا جو اسراف کرتا ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بات جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا مسرف کو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مبذر جو ہے نہ صرف کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں بلکہ یہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان سب سے زیادہ مبغوض ہے اللہ کے ہاں، اور شیطان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو مجھے پھر بتائیں کہ کہاں جائیں گی اس کی نمازیں، کہاں جائیں گے اس کے روزے، کہاں جائیں گے اس کے ذکر، کہاں جائیں گی اس کی تہجد؟ سب گئے کہ نہیں گئے؟ اب یا قرآن میں سے یہ آیات نکال دو تو پھر کہو گے ٹھیک ہے، اس میں مرضی نہیں چل سکتی. یہ 5 جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح جو ہے سود کھانے والا یہ تصور نہ کرے کہ وہ خیریت سے گزر جائے گا، نماز نہ پڑھنے والا یہ تصور نہ کرے کہ وہ خیریت سے گزر جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا یہ تصور نہ کرے کہ وہ خیریت سے گزر جائے گا، والدین کا نافرمان یہ تصور نہ کرے کہ وہ خیریت سے گزر جائے گا اپنے اعمال پہ. اسی طرح یہ بھی ان 5-7 چیزوں میں ہے کہ آپ نے جو ہے اسراف نہیں کرنا اور تبذیر نہیں کرنی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟